بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وقل اور تم کہو، ربی اے میرے رب، ادخلنی مجھے داخل فرما، مدخل صدق سچا داخل کرنا، واخرجنی اور نکال مجھے، مخرج صدق سچا نکالنا، واجعل لی اور بنا دے میرے لیے، من لدنک اپنے پاس سے، سلطان النصیرہ مددگار، غلبہ، قوت۔ وقل جاء الحق اور تم کہو حق آیا، جاء آیا، حق تم کہو حق آیا، وزہق الباطل زہق مٹ گیا باطل، باطل مٹ گیا، حق آیا، ان الباطل کان زہوقا بے شک باطل تھا ہی مٹنے والا۔ وننزل اور ہم اتارتے ہیں، من القرآن قرآن سے یا قرآن میں، ما ہوا شفاء وہ چیز جو شفا ہے، وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا ہے، ورحمۃ للمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، ولا یزید الظالمین اور وہ زیادہ نہیں کرتا، لا یزید وہ زیادہ نہیں کرتا، ظالمین ظالموں کو، الا خسارا مگر نقصان اور خسارے میں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما، مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ اس آیت میں ایک دعا سکھائی گئی ہے اور اس کے مطابق بہت سارے اس کے معنی ہیں، مفسرین نے مختلف مطالب بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ میرا داخل ہونا اور نکلنا پسندیدہ طریقے سے کر دے، جہاں بھی میں داخل ہوں، جہاں سے بھی میں باہر آؤں، خواہ وہ کوئی مکان ہو یا منصب ہو یا کام ہو۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے قبر میں اپنی رضا اور طہارت کے ساتھ داخل کر اور قبر سے اٹھاتے وقت عزت و کرامت کے ساتھ باہر لا۔ بعض مفسرین نے کہا اس کے معنی یہ ہے کہ مجھے اپنی طاعت و بندگی میں صدق کے ساتھ داخل کر اور اپنی نافرمانی کے کاموں سے صدق کے ساتھ خارج فرما دے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر اور مکہ مکرمہ سے میرا نکلنا صدق کے ساتھ کر کہ اس سے میرا دل غمگین نہ ہو۔ مگر یہ آخری توجیہ اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جبکہ یہ آیت مدنی نہ ہو بلکہ مکی ہو۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے، یعنی اے اللہ مجھے وہ قوت عطا فرما جس سے میں تیرے دشمنوں پر غالب ہو جاؤں، اور مجھے وہ حجت دے جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں، اور وہ واضح و نمایاں غلبہ جس سے میں تیرے دین کو تقویت دوں۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے اپنے حبیب سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور تم فرماؤ کہ حق آیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یعنی اسلام آیا کفر مٹ گیا۔ اور خلاصہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نور آ گیا، اندھیرا چلا گیا، اسلام آیا کفر گیا، قرآن آیا شیطان گیا، خیر آئی شر گیا، ہدایت آئی گمراہی گئی، مگر یہ سب کچھ اس دولہا کے دم قدم سے ہوا جس کے دم کی یہ ساری بہار ہے۔ سب کچھ وہی لائے، ان پر درود اور سلام ہو، ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، اگر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔
انہیں کی وجہ سے یہ سب بہاریں ہیں۔ ان الباطل کان زہوقا، ارشاد فرمائے بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، کیونکہ اگرچہ باطل کو کسی وقت میں قوت غلبہ حاصل ہو بھی جاتا ہے مگر اس باطل کی پائیداری نہیں ہوتی، باطل ختم ہو جاتا ہے، اس کا انجام بربادی ہوتی ہے، خواری ہی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مشرکین نے کعبہ مقدسہ کے گرد 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، جن کے قدموں کو ابلیس نے مشرکوں کے لیے لوہے اور رانگ سے جوڑ کر مضبوط کر دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی، حضور یہ آیت پڑھ کر اس لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ کرتے وہ بت ٹوٹ جاتا، گر جاتا تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ قرآن شفا ہے کہ اس سے ظاہری اور باطنی امراض، گمراہی اور جہالت وغیرہ دور ہوتے ہیں، اور ظاہر و باطنی صحت حاصل ہوتی ہے۔ باطل عقائد، رذیل اخلاق اس کے ذریعے دفع ہوتے ہیں، عقائد حقہ اور معارف الہیہ، صفات حمیدہ، اخلاق فاضلہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب مجید ایسے علوم و دلائل پر مشتمل ہے جو وہم پر مبنی چیزوں کو اور شیطانی ظلمتوں کو اپنے انوار سے نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور اس کا ایک ایک حرف برکات کا گنجینہ اور خزانہ ہے، جس سے جسمانی امراض اور آسیب دور ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کی حقیقی شفا تو روحانی امراض سے ہے، لیکن جسمانی امراض کی بھی اس میں شفا موجود ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے یہ ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام عرب کے کسی قبیلے میں گئے، اس قبیلے کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی، اسی دوران قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا، تو وہ لوگ صحابہ کرام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ کیا تم میں سے کسی کے پاس دوا ہے یا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا تم نے چونکہ ہماری مہمان نوازی نہیں کی اس لیے ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی اجرت نہ دو گے۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام کے لیے بکریوں کا ایک ریوڑ مقرر کیا، پھر ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اپنے تھوک کی چھینٹیں اس پر ڈالیں تو وہ تندرست ہو گیا۔ پھر قبیلے کے لوگ بکریاں لے کر آئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک ان کے بارے میں رسول کریم سے پوچھ نہ لیں۔ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ دم ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ دیکھیں ایک دم کیا اور پورا ریوڑ بکریوں کا، آج کل کے حساب لگائیں تو ایک ریوڑ بکریوں کا لاکھوں روپے کا بن جاتا ہے ایک دم۔ تو آج بھی لوگ لیتے ہیں، لیکن امیر اہل سنت کے جو تعویذات ہیں دم میں وہ فری ہوتے ہیں، اور مولوی صاحبان جو دم کرتے ہیں موسٹلی فری کرتے ہیں۔ الگ سے لوگوں نے پیشہ بھی بنایا ہوا ہے، لوگ تعویذات بیچتے بھی ہیں، ایک ایک تعویذ 4-4 لاکھ کا، 5-5 لاکھ کا، 10-10 لاکھ کا بکتا ہے، جو یہاں پہ ہم فری میں دیتے ہیں سب کو، اور فری میں ملتا ہے اس لیے قدر بھی نہیں ہوتی، کدھر گیا جی وہ گم ہو گیا تھا، پتہ نہیں ڈالنا ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں رہا اس کو ریکزین کرانا، پھر آ جاتے ہیں کتنے تعویذ گم کر کے۔ اگر ان سے 1-2 لاکھ لیے جائیں ایک تعویذ کے پھر کبھی گم نہیں ہوگا، اس کو سنبھال کے رکھیں گے۔ تو صحابہ نے دم کیا تو دم تو وہاں سے ثابت ہے، پھر کئی لوگ ابھی بھی کہتے ہیں دم کہاں سے ثابت ہے، ناجائز ہے، شرک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس مرض میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی اس مرض میں آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے، اور جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو میں وہ صورتیں پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی اور خود آپ کے ہاتھ کو پھیرتی کیونکہ وہ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت ہے۔ البتہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ مومنوں کے لیے تو قرآن شفا ہے، مگر اس قرآن کے ذریعے ظالموں یعنی کافروں کا خسارہ ہی بڑھتا ہے کہ کفر و ضد میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، ظالموں کے لیے اور کافروں کے لیے نہیں ہے، ان کا خسارہ ہی بڑھتا ہے، ان کا مرض اور بڑھتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا،
اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی کافر انسان پر احسان کرتے ہیں کہ اس کو صحت دیتے ہیں، مال جان اولاد میں وسعت عطا فرماتے ہیں، تو وہ ہمارے ذکر اور دعا سے، ہماری بندگی کرنے، ہمارے شکر ادا کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، یعنی تکبر کرتا ہے۔ جبکہ جب اسے برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف، نقصان، کوئی فقر، حادثہ درپیش ہوتا ہے، تو تضرع اور زاری سے دعائیں کرتا ہے اور ان دعاؤں کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہونے پر مایوس ہو جاتا ہے۔ کافر کی اس حالت کو بتا کر مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ایسے نہ بننا، بلکہ نعمت خدا کا شکر ادا کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، اور دعا مانگنے، اور بالفرض اگر دعا کی تاخیر، قبولیت میں تاخیر ہو تو مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آرام اور راحت کے وقت اللہ کو بھول جانا، اور صرف مصیبت آئے، بیماری آ جائے، کاروبار تباہ ہو جائے، پریشانی آ جائے، پھر دعائیں مانگنا، پھر نمازیں شروع کرنا، اور اگر قبولیت میں دیر ہو تو پھر مایوس ہو جانا، یہ کافر یا غافل لوگوں کی علامت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تینوں عیبوں سے پاک اور صاف رہیں، اپنی حالت اور مزاج کو اس حدیث مبارک کے مطابق بنائیں جو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر تعجب ہے کہ اس کی ہر حالت خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ اگر اسے راحت پہنچے اور وہ شکر کرے تو اس کے لیے راحت خیر ہے، اگر تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو صبر اس کے لیے خیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے، اور جب تک جلد بازی سے کام نہ لے، جو کہ جلدی قبول ہو جائے، جلدی ہو جائے، اس کی نہیں ہوتی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، جلد بازی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جلد بازی یہ ہے کہ دعا مانگنے والا کہے کہ میں نے دعا مانگی مگر مجھے امید نہیں قبول ہو، لہذا اس پر دل تنگ ہو جائے، دعا مانگنا ہی چھوڑ دے، اتنے عرصے سے میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، ابھی تک امیر نہیں ہوا، ابھی تک کاروبار سیٹ نہیں ہوا، قرضہ ختم نہیں ہوا، بیماری ختم نہیں ہوئی، دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، دل میں اظہار نہ بھی کرے منہ سے، دل میں مایوس ہو جاتا ہے، وہ وظیفہ ہی چھوڑ دے گا، دعا مانگنا ہی چھوڑ دے گا۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسی در سے مانگنا چاہیے، اور اس در کو چھوڑیں گے تو جائیں گے کہاں اور ملے گا کہاں سے؟ اسی در پہ پڑے رہنا، وہ ابھی قبول کرے یا ہمارے لیے آخرت کے لیے رکھ لے بچا کے، کیونکہ یہ بھی ایک دعا کا اثر ہوتا ہے کہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں دنیا میں بظاہر وہ مسئلہ رہتا ہے، لیکن وہ دعا اس بندے کے لیے آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے، جب آخرت کی مصیبت آتی ہے اس پہ تو اس وقت وہ دعا اس کے کام آتی ہے، اور بڑی بڑی مصیبتوں سے، عذاب دوزخ سے وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم آرام میں ہوں، راحت میں ہوں، کوئی بیماری نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، بالکل پرسکون زندگی جا رہی ہے، تو اس وقت اللہ کو شکر کریں، عبادت ریاضت زیادہ کریں، ذکر و اذکار زیادہ کریں، تو جب مشکل وقت آئے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا، وہ مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی۔ لوگ ایسا کرتے ہیں، زیادہ مال آتا ہے تو بس گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، زیادہ پیسہ آیا تو شراب نوشی، بدکاری، ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کتنی مثالیں موجود ہیں کہ پہلے حالات خراب تھے، دعائیں کروانے آتے تھے، جی بڑے حالات خراب ہیں، کاروبار تباہ ہو گئے، تعویذ دے دیں، وظیفہ دے دیں، جب کاروبار اچھا ہوا اس کے بعد مسجد میں نظر نہیں آتے، پتہ چلتا ہے وہ تو جی وہ بدکاریوں میں تو روزانہ ایک کام کر رہے ہیں، اور شراب تو اس کی روٹین بن چکی ہے روز کی، ہو گھر والے پریشان، بھی ایک ان کاموں میں لگ گیا، مال زیادہ آنے کی وجہ سے۔ ہر کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، مگر ایک تعداد اچھی خاصی ہے جو یہ کام کرتے ہیں کہ مال آنے کے بعد پھر عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ رسول کو بھول ہی جاتے ہیں، نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، جتنی بھی راحت آ جائے ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی نماز، فرائض، واجبات یہ نہیں چھوڑنے چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب مصیبت آ جائے پھر صبر کرنا چاہیے۔ قل کل یعمل علی شاکلہ علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، تم فرماؤ سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں، تو تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز پر کام کرتا ہے، جس کی فطرت اور اصل شریف اور طاہر ہو اس سے اعمال جمیلہ
اور اخلاق پاکیزہ صادر ہوتے ہیں، اور جس کا نفس خبیث ہے اس سے اعمال خبیثہ سرزد ہوتے ہیں۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہر کوئی اپنے بارے میں غور کر لے کہ کس گروہ سے تعلق ہے، اور غور کرنے کے بعد جو شخص اپنے نفس میں بھلائی، اطاعت اور شکر پائے، اللہ کا شکر کرے۔ اس کا مطلب ہے میں خبیثوں میں سے نہیں ہوں، میں اچھے اعمال والوں میں سے ہوں، کیونکہ مجھ سے اچھے اعمال ہو رہے ہیں، میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، ذکر و اذکار بھی کر لیتا ہوں، اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے نیک کاموں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں خبیثوں سے نہیں ہوں۔ اللہ کی حمد بجالا ہے، اللہ کا شکر کرے، اور جو یہ اپنا جائزہ لینا کہ میں تو اتنے گناہ کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، یہ ہر ایک کو اپنا پتہ ہے، روزانہ اپنا محاسبہ کرے۔ جو اپنے نفس میں شر محسوس کرے، میں تو بے نمازی بھی ہوں، 4 پڑھتا ہوں 5ویں رہ جاتی ہے، فلاں گناہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، فسق بھی کرتا ہوں، اعلانیہ گناہ، فاسق کہتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو، کوئی بھی گناہ ہو، لوگوں کو دکھا کے لوگوں کو پتہ ہو یہ بندہ یہ گناہ کر رہا ہے، اسے فاسق کہتے ہیں۔ ناشکری، بندہ ناشکری کرتا ہو، میرے پاس ہے ہی کیا، ہر وقت ٹینشن میں، میرے پاس مال چلا گیا، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، اولاد نافرمان ہے، ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، ناشکری میں ہے، اور مایوسی اپنے اندر پائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے جب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو جو ہم نے روایت سنی ہے کہ اخلاق جمیلہ، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان سے اخلاق جمیلہ ظاہر ہوتے ہیں، جن کی فطرت میں اصل اور شریف اور طاہر ہو، جن کی فطرت پاک ہو، اس سے اچھے اعمال ہوتے ہیں، اور جن کا نفس خبیث ہو اس سے خبیث اعمال ہی سرزد ہوتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہو، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگوں تمہیں بہت بڑا علم دیا گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور تم سے پوچھتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق 2 احادیث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں مدینہ کے غیر آباد حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، اور آپ چلتے ہوئے ایک چھڑی سے ٹیک لگاتے تھے۔ اس دوران یہودیوں کے گروہ کے پاس سے گزر ہوا، ان میں سے بعض افراد نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں دریافت کرو، اور دوسرے بعض افراد نے کہا ان سے دریافت نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں پسند نہ آئے۔ بعض افراد نے کہا ہم ضرور پوچھیں گے۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے ابو القاسم، روح کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ میں کھڑا رہا، اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، قریش نے یہودیوں سے کہا ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے جسے ہم اس شخص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ قریش نے آپ سے دریافت کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ بخاری شریف کی روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، اور اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ منورہ میں یہودیوں نے روح کے بارے میں حضور سے سوال کیا، اور ترمذی شریف کی روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے۔ ان دونوں احادیث میں ایک تطبیق یہ ہے کہ ممکن ہے یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو، پہلی بار مکے میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار قریش نے روح کے بارے میں پوچھا، دوبارہ مدینے میں اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں نے روح کے بارے میں پوچھا۔ دوسری تطبیق یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ اسی آیت کی وحی ہوئی، بلکہ صرف نزول وحی کی کیفیت طاری ہونے کا ذکر ہے۔ اس لیے ممکن ہے اس وقت یہ وحی ہوئی ہو کہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں وہی آیت تلاوت فرما دی جو اس سے پہلے آپ پر نازل ہوئی ہو، اور وہ آیت یہی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ روح کا معاملہ نہایت پوشیدہ ہے، اور اس کے بارے میں علم حقیقی سب کو حاصل نہیں، بلکہ اللہ جسے عطا فرمائے وہی جان سکتا ہے کہ روح کیا ہے، جیسا کہ حضور کو اس کا علم عطا کیا گیا۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے گمان کیا ہے کہ اللہ نے روح کا علم مخلوق پر مبہم کر دیا اور اسے اپنی ذات کے لیے خاص کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روح کے بارے میں علم نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ کے حبیب کا منصب اور مقام تو اس سے بہت آگے ہے، بہت عظیم ہے۔ آپ کو بھی روح کا علم نہ ہو، حالانکہ آپ نے تو عالم باللہ، آپ عالم باللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ پر احسان فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ،
وکانا فضل اللہ علیک عظیما، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، لیکن لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ، اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں اور اسی چیز کے آگے تبلیغ بھی کرتے ہیں کہ صرف اللہ کو علم غیب ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سب کچھ سکھا دیا، تو اللہ کا سکھایا ہوا پھر کیا کچھ ہوگا؟ جب سب کچھ سکھا دیا تو اس کا مطلب ہے سارا کچھ آتا ہے، یہ نہیں کہ کچھ نہیں آتا۔ تو یہ غلط عقیدہ ہے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو اس طرح کی باتیں کریں کہ وہ نہیں جانتے، غیب کا علم نہیں ہے۔ وہ سارے غیب اللہ نے بتا دیے ہیں، غیب کا علم اللہ ہی کو ہے، لیکن اللہ کے بتائے سے اللہ جسے چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں آج کل سارے بتا دیتے ہیں کہ جی بچہ پیدا ہونے سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ تو اس دور میں، پہلے دور میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، تو اب موسم کے حالات مہینہ پہلے بتا دیتے ہیں، کس دن بارش ہوگی، کس دن بادل ہوں گے۔ اب یہ ساری چیزیں اب تو جدید سائنس یہ سب کچھ ثابت کر رہی ہے کیا ہونے والا ہے ان فیوچر۔ تو اللہ کے محبوب سارا کچھ جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ روح کا علم ان علوم میں سے ہے جو آپ کو اللہ نے نہیں سکھائے۔ کیا انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے؟ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بہت بلند ہے، آپ اللہ کے حبیب ہیں اور اس کی مخلوق کے سردار ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کو روح کے بارے میں علم نہ ہو؟ حالانکہ اللہ نے آپ پر یہ ارشاد فرما کر احسان فرمایا کہ اے حبیب آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں علم حادث علم قدیم کے مقابلے میں تھوڑا ہے، کیونکہ بندوں کا علم متناہی ہے، یعنی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے، ایک انتہا ہے، اور اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اور متناہی علم اور غیر متناہی علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اس عظیم سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اولیاء کا علم انبیاء کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو، اور انبیاء کا علم ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو۔ تو وہ علم جو بندوں کو دیا گیا ہے فی نفسہ ہی اگرچہ کثیر ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کے علم سے متعلق صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر 1 یا 2 چونچ سمندر میں اس نے چونچیں ماری۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے سامنے اس طرح ہے جیسے چڑیا کا سمندر میں چونچ مارنا۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا، ورنہ متناہی اور غیر متناہی میں کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، یہ سمجھانے کے لیے سارا کچھ ہے۔ ورنہ ایک چیز ہے لمیٹڈ، ایک ہے ان لمیٹڈ، ان لمیٹڈ کا تو حساب ہی نہیں ہے، سرا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عقائد درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بد عقیدہ لوگوں سے اللہ ہمیں بچائے، ایمان سلامت رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔